قابل قدر پریزیڈنٹ UMT NILM ٹرسٹ ابراہیم حسن مراد صاحب، محترم ریکٹر ڈاکٹر آصف رضا صاحب، چیئرمین UMT NILM ٹرسٹ ڈاکٹر احمد مراد صاحب، ڈائریکٹر TKS and ILM کالجز مس مریم مراد، محترم سامعین، خواتین و حضرات اور تمام مہمانان گرامی، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ لوگ آئے اور یہاں پر آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت ہم کو دیا۔ تمام تعریفیں، سچ شکر اللہ رب العالمین کے لیے، جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمارے مقصد زندگی سے متعارف کرایا، نہ صرف متعارف کرایا بلکہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، اطوار و اخلاق سکھائے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے ہمیں رب تعالیٰ سے متعارف کروایا۔ یہاں ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیات موجود ہیں، میں ان کے سامنے کتاب کے اوپر تو زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کا تجزیہ موجود ہوگا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے۔ میں صرف چند نکات ان کی شریک سفر ہونے کے لحاظ سے ابتدائی طور پہ بیان کروں گی کہ یہ جو کتاب مرتب کی گئی ہے، یہ سنابل العلم کے نام سے ایک سلسلہ تھا جو ترجمان القرآن میں جاری تھا اور جاری رہا مختلف سالوں تک، بہت عرصے تک، جب تک کہ وہ یہاں سے کوچ نہ کر گئے۔ اور پھر یہ ہمیں خیال آیا اور بھی بہت سارے ہمیں یہ بات ہے کہ جو خزانہ ہے ان کی سپیچز کا اور ان کے کام کو جمع کر کے ہم جو ہے اس کو لوگوں کے لیے سامنے لے کر آئیں۔ تو اس میں سے آپ یہ سمجھیے آج یہ پہلی سیڑھی ہے یا پہلا قدم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدم کو بھی مبارک کرے۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب مسلم سجاد صاحب ایڈیٹر تھے اور ان کے بار بار فون آ رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ حسن یہ آج کا تمہیں بھیجنا ہے، آخری تاریخیں آ رہی ہیں اور پرچہ نکل رہا ہے۔ اور پھر میں ان کو دیکھتی تھی، اکثر کبھی میں بیٹھی ہوتی تھی اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ حسن صاحب کی بے پناہ مصروفیت اور ان کی ہمہ جہتی شخصیت، اس کے باوجود ان کا جادوئی قلم جو تھا وہ رواں ہوتا تھا اور وہ اپنے خیالات کو پھر صفحات پر منتقل کرتے تھے۔ میں اب جب یہ سوچتی ہوں کہ جب میں اس کتاب سے میں نے اس کو پڑھا اور میں پڑھتی چلی گئی اور پھر دیکھتی گئی، تو مجھے اس میں یہی لگا کہ اس کے اندر ایک فلسفی، ایک استاد، ایک دانشور، ایک ہمدرد انسان اور انسان دوست، بلکہ ایک نفسیات کا ماہر اور ماہر تعلیم تو وہ تھے ہی، وہ نظر آئے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امت مسلمہ کا ایک تابناک ستارہ مجھے نظر آیا جو بہت سارے لوگوں کے لیے مثال ہے۔ وہ یقیناً ایک مومن اور عالم باعمل تھے اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا تھے۔ ایک اور بات میں سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس کتاب کو منظر عام پر لانے کا مقصد کوئی ان کی شخصیت کو ابھارنا یا کوئی ہمارا اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے، جیسے کہ ان کی زندگی اس کی گواہ تھی کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، کیونکہ ہیومینٹی جو ہے وہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی وائڈ چیپٹر ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ مسلم امہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس وقت ہم دیکھ ہی رہے کہ انسانیت کہاں کہاں پہ سسک رہی ہے، اور یہ تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم آگے بھی دیکھیں۔ ایسا فرشتہ صفت انسان کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے۔ ایسی مثال، اتنی دل آویز شخصیت، اتنی ان کی خوبصورت مسکراہٹ، جو میرا خیال میں 100% لوگ جو ہیں وہ مسکراہٹ کی بات کرتے ہیں،
اور وہ لوگوں کا دل موہ لیتی تھی. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یوتھ اور تمام جو لوگ ہیں مجھ سمیت سب سے پہلے کہ ہمیں عمل کی ترغیب ہو، اور صراط مستقیم جو ان کی کتاب کا پہلا موضوع جو دیا گیا ہے اس پر ہم اس کو پہچان لیں، اس پر ہمارے قدم جم جائیں، ہمیں استقامت نصیب ہو. اور جب آخری سانس ہوگی اور فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ چلو اٹھو، روانگی کا وقت آ گیا، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، تو ہم بالکل نفس مطمئنہ ہوتے ہوئے جو ہے اپنے رب کی طرف رواں ہو جائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ، اور آپ دیکھیے کہ جب وہ ان کی روح اللہ پاک کا حکم ہوا اور وہ جا رہی تھی تو اس وقت بھی وہ رب کا ذکر کر رہے تھے، ذکر الہی. اور آخر میں ان کی انگلی جو ہے وہ شہادت، بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی نہیں، شہادت کی جو انگلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھڑی ہو گئی تھی. اللہ میاں قبول کرے اور ان کے درجات بلند کرے. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو ان سے زندگی میں ایک بار بھی ملا وہ ان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکا، چاہے وہ چند لمحوں کا ہی ساتھ ہو. تو پھر کیا کہا جائے گا ایک ایسی کسی شخصیت کا، ایسی کسی ہستی کا جس نے اپنی زندگی کے 31 سال ان کے ساتھ گزارے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ کے آگے گواہی دیتی ہوں، کیونکہ زندگی کا کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ نصیب ہوگا یا نہیں، کہ یہ جو موضوعات علم، عمل اور زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں مجھے ڈاکٹر حسن صہیب مراد کا وجود چلتا پھرتا نظر آیا. میں اللہ کے آگے گواہ ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہا تو بہت جاتا ہے کہ، لیکن یہ کہ ان کے حقیقتاً ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، بلکہ جو وہ نظر آتے تھے اس سے وہ بہت بڑھ کر تھے. میں ان کو اپنی زندگی میں ایک ابر کرم کی مانند پاتی تھی کہ جیسے صحرا ہو، تپتا صحرا ہو اور اس کے اندر کوئی بادل آ کر سایہ کر دے. اب بات کر لیتے تھوڑے سے جو موضوعات جو مجھے بہت ہی میرے دل کو لگے ہیں، اور میں نے سوچا اس کو میں اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گی اور موضوعات کو ایک ایک کر کے. صراط مستقیم کی تلاش، پھر انہوں نے لکھا ہے اپنا نمونہ پیش کی. یعنی میں جو کچھ بھی پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کی پوری شخصیت اس کے اندر ہے، اور وہ واقعی اس کے جو ہے وہ عمل کرنے والے تھے. آپ اور آپ کے کام، آپ اور آپ کا وقت، آئینہ بنیے، آئینہ دیکھیے. زندگی اور معیار زندگی، ہر چاہے ایک صفحہ سوا صفحے کی بات ہے، لیکن اس کے اندر جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. پھر جس کی بات بہت سے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ نظام کی اصلاح کی بات نہیں کرتے. ہمارا دل بڑا تڑپتا ہے نا، تو نظام کی اصلاح کی بات، چاہے دین کی بات ہو یا اس طرح سے ہم اس کو لیا جائے، رویہ اور شخصیت کی تعمیر. ایک مجھے بہت ہی زبردست جو لگا، 21ویں صدی کا عالمی شہری، گلوبل سٹیزن، بڑی تبدیلی لائیے. معاشرتی قدریں، سماجی رویے، ابلاغ عام، میڈیا کے اوپر انہوں نے کافی زور دیا کہ ان ذرائع کو استعمال کیا جائے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. ڈاکٹر حسن نے شہادت حق کا فریضہ انتہائی احسن طریقے سے ادا کیا. شہادت حق کی گواہی انہوں نے اپنے قول اور اپنے فعل سے کر کے دکھائی. اللہ میاں قبول کرے. ایک اور موضوع، قائد دلوں کا فاتح، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ قائد کا دل رب کی مٹھی میں ہوتا ہے. تو یقیناً جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں وہ ہمیں ان کے وجود میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ان کا ساتھ دیا، اور یقیناً اس میں میری رب سے دعا بھی شامل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا کہ ہمارا نظریاتی بنیاد پر ہمارا جو ہے وہ ہم یکجا ہوں. پھر ایک اور بات جو آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا نفس پر ہاتھ تھا
کہ جو آج کل ذہنی دباؤ سے نجات، اور اس کے لیے جو انہوں نے بتایا ہے کہ ذکر کریں، نماز سے مطلب جڑیں، جلدی اٹھ جائیں، ایکسرسائز کریں، اور یہ کہ جہاں کوئی پریشانی ہو تو آپ رب کا ذکر کریں. اور ڈاکٹر ضامن جو ان کے اولین شاگردوں میں سے ہیں، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے میں بارہا دیکھتا تھا، کبھی جیسے وہ ہیں تو میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ جو ہیں ذکر کر رہے ہیں. آپ ان کی، میں یہ سوچتی ہوں کیا قطب نما کی طرح ان کی شخصیت اور ذہن تھا اور ان کا قبلہ، کہ ان کو یعنی اتنی مصروفیت کے باوجود یہ ہوتا تھا کہ میں نے کہاں سے جو ہے وہ توانائی اور قوت لینی ہے. تو حقیقتاً یہی ان کا روحانی تعلق تھا اپنے رب سے، جس نے ان کو اتنی قوت فراہم کی. پھر آخر کے دو ہیں موضوع جس کتاب کے اندر، اللہ کی مدد چاہیے، گناہ کی طاقت نہیں. اب مزید ٹائم تو بہت کم ہے، تو لیکن یہ کہ جو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھی ہیں، کچھ جملے لکھے ہیں اس کے اندر، جیسے نظام کی بات ہے، قیادت کی بات ہے، کارکن کی بات ہے، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے اپنی ٹیم کی نا. اور آخر میں جو دعا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے. اتنی مختصر دعا انہوں نے لکھی ہے لیکن وہ دل میں اتر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ جو ایک پازیٹیوٹی ان کے اندر موجود تھی اس کا کچھ حصہ لے لیں، اور میں سب سے پہلے اور ہم سب مل کر اپنے آپ کو درست کر سکیں، اور بہت کچھ جو خزانہ ان کی زندگی میں موجود تھا، ان کی سیرت، ان کے شخصیت میں موجود ہے، اس کو اپنے اندر جسٹ کر سکیں. میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.